منزل کی جستجو میں یوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ یعنی ہم تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے ناظرین، تعلیم ہی ہمارا آسا ہے اور تعلیم ہی ہمارا سہارا ہے۔ السلام علیکم، گل صاحب یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں آپ کا ہردل عزیز میزبان صفدر گل حاضر خدمت ہوں 254 گاہ بیسون کے ایک ہائی اسکول میں۔ میرے ساتھ محترم عالی جناب یہاں کے ہیڈ ماسٹر مرزا عبدالرشید صاحب ہیں۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہیڈ ماسٹر صاحب جو ہیں گورنمنٹ اسکول سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا، پرائمری سے لے کر گریجویشن تک، ایم اے ایم ایس سی تک انہوں نے گورنمنٹ اداروں میں رہ کر تعلیم حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ آج یہ 254 گاہبے میں ایک ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ میں آپ کی ملاقات کرواتا ہوں محترم جناب مرزا عبدالرشید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ السلام، تھینک یو سو مچ جی۔ مرزا محمد رشید بول رہا ہوں جی۔ یہ ہماری جو کاوشیں ہوتی ہیں، بلکہ میں نے اپنی ہسٹری میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو گورنمنٹ کے سکولز میں پڑھ کر اس وقت بہت بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ ایسا، ہمارا کلچر جو چل پڑا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کا زیادہ جو ٹینڈنسی ہے، جو رجحان ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہے۔ ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں یہ بہت ہی اب اچھی جو چیز ہے وہ ہمارا علم جو ہے وہ نالج ہے۔ اب میں نے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں تقریباً 2 سال میں نے کام کیا ہے۔ میں نے ایم ایس سی میتھمیٹکس کی ہے، پھر میں نے ایم ایڈ کیا ہے، جو ٹوٹلی طور پر میں نے گورنمنٹ سیکٹر میں رہ کر کیا ہے، اور الحمدللہ کہ آج میں اس قابل ہوں کہ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوں۔ یہ ہمارے جو اداروں میں اب نئی جو ٹیچرز جو ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ ماشاءاللہ ایم فل پی ایچ ڈی اور ایم ایس سی جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں، اور ان کے پاس اتنا نالج ہوتا ہے کہ وہ بچے کو بہت آسان طریقے سے کنوے کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا جو رجحان ہے ہمارے لوگوں کا وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف ہوتا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو تعلیم ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ٹیچرس میں نہیں ہوتی، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو گورنمنٹ میں جاب بھی نہیں ملتی، لیکن اس کے باوجود ہے وہ جو ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کامیاب چل رہے ہیں۔ سر، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، میرے دیکھنے والے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کا پرائیویٹ سیکٹر میں جانے کا رجحان کیوں ہے؟ کیوں گورنمنٹ اداروں میں کیا تعلیم کم ہے؟ نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، گورنمنٹ اداروں میں تعلیم کم نہیں ہے۔ یہ صرف محض اس لیے ہے کہ ہمارے پاس جو ایک بچہ آتا ہے وہ اس کی یونیفارم کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر اس کے جو شوز ہیں اس کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، پھر جو 20 روپے ایف پی ایف لیا جاتا ہے ایک ماہ بعد، وہ پیرنٹس وہ بھی دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں وہ دیکھ لیں کہ کتنی فیسیں لیتے ہیں، اور ان کا جو ایکسٹرا ایکسپینسز ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ والدین بڑی مشقت سے، محنت سے وہ پیسہ کماتے ہیں اور کما کر اپنے بچوں کو دیتے ہیں، تو پھر وہ ان کا دھیان بھی رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ میرے ادارے میں ایک بچہ پڑھتا ہے، بلکہ 2 ہیں، اور وہ تیسرا بھائی ادھر پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے۔ اب میرے پاس جو بچے دونوں آتے ہیں، آپ ان کی یونیفارم کا اندازہ لگا لیں، آپ ان کا جو ہے وہ کپڑوں کا دیکھ لیں، ان کی جوتے کا دیکھ لیں، ان کا جو سارے کا سارا ہے وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ جبکہ جو وہ تیسرا بھائی ہے ان کا وہ اسکول پرائیویٹ میں جاتا ہے، تو وہاں پر دیکھیں کہ اس کو جوتا بھی ملتا ہے،
اس کو یونیفارم بھی ملتا ہے، اس کو خرچہ بھی گھر کے لیے ملتا ہے، وہ سارے کے سارے جو والدین ہیں وہ سارے کا سارا اس پہ افورڈ کرتے ہیں۔ سر آپ کے اسکول میں کتنی تعداد ہے؟ آپ گورنمنٹ اسکول میں کتنی تعداد ہے؟ کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل لوگوں کا رجحان ہے کہ وہ گورنمنٹ اسکول کی طرف آ رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ میرے ادارے میں تقریباً جو اب انرولمنٹ ہے وہ 516 ہے، یعنی 516 کے قریب ہے، اور یہ ہائی اسکول ہے، نرسری سے لے کر 10 تک ہے۔ تو اب الحمدللہ کہ جو بہت سارے لوگ ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیکھتے ہوئے اب وہ گورنمنٹ سیکٹر کا رخ جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اب ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ بہت پڑھے لکھے جو ہیں وہ ڈگری ہولڈرس ہیں، وہ آ رہے ہیں۔ اب زیادہ آؤٹ پٹ جو ہے وہ ادارے جو ہیں وہ ہمارے گورنمنٹ کے دے رہے ہیں۔ سر میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ یہاں پر بایو پڑھائی جاتی ہے، سائنس ٹیچر ہیں یہاں پر ہیں، تو باقاعدہ لیبارٹری کا انتظام ہے، اور کیا رزلٹ آتا ہے آپ کا میٹرک میں؟ الحمدللہ جی میرا جو رزلٹ ہے وہ ہم جو سائنس ٹیچر ہیں وہ بہت کاوشیں کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور میں بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بھی پیریڈ جو ہے وہ ویکنٹ نہ جائے۔ اب وہ ایسا کو ہم ٹیچر کا متبادل جو آلٹرنیٹو پیریڈ ہے وہ لگائیں کہ جس سے بچوں کو کچھ نہ کچھ ملے۔ اب مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اب الحمدللہ جو رزلٹ آئے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں، اس سے پچھلے بھی تھے، اب 9th کے بہت رزلٹ پور آئے ہیں، لیکن اس کے باوجود کرونا کی وجہ سے جو میرے اسکول کا وہ رزلٹ ہے وہ اپراکسیمیٹلی 62% ہے، تقریباً 62% تک گیا ہے، جتنے میرے قریب کے اسکول ہے کسی کا بھی 9th کا 62% تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں گیا۔ سر جس طرح پرائیویٹ اسکول میں، کالجز میں دیکھا دیکھی سے غریب طبقہ کے لوگ بھی چلے جاتے ہیں، کیا گورنمنٹ اسکول میں امیروں کے بچے بھی یہاں پر آتے ہیں؟ نہیں، یہی مسئلہ ہے جو ہمارا اصل جو پرائیویٹ سیکٹر کا المیہ ہے نا وہ یہی ہے کہ ہمارے صرف یہی ایریا نہیں، اسی علاقہ سے نہیں، بلکہ میں یہاں بھی رہا ہوں، میں تو وہاں پر جو اپراکسیمیٹلی وہ جو امیر لوگ ہیں وہ بچوں کو گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں پڑھاتے، اور اسی وجہ سے جو ہمارا جو تعلیمی معیار ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے ایسے مسائل جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ جن کو ہم ہمارے ٹیچر جو ڈیوٹیاں دیتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے بہت سارے جو مسائل ہیں پیدا ہوتے ہیں، سلیبس ان ٹائم کور نہیں ہوتے، اس وجہ سے بھی تھوڑا سا مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں کہیں بھی آپ چلے جائیں، کسی بھی ٹیچر کی کسی جگہ پہ بھی ڈیوٹی نہیں ہوتی۔ اب یہ مردم شماری ہے تو اساتذہ کرام ہیں، پھر جو پولنگ اسٹیشن ہے، کہیں بھی جو ہے ہمارے پاس جو الیکشن وغیرہ ہے تو وہ بھی ٹیچر ہیں، یہی سارے کا سارا جو ہے وہ ہمارے ٹیچر جو ہے وہ کام کو سر جاتے ہیں۔ سر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کام گورنمنٹ کا جو ہے نمبر 1 ہے، کسی بھی ادارے میں پولنگ ہو گیا، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہے وہاں پر تو پھر گورنمنٹ ملازم ہی اپوائنٹ کیا جاتا ہے۔ تو سر آپ نے بڑی اچھی بات بتائی کہ پرائیویٹ کی جو ویلیو ہے وہ کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ ٹیچر کی ویلیو ہے۔ جیسے آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں، آپ نے ٹوبا ٹیک سنگھ میں دھوم مچا دی ہے، آپ کا نام ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے کہ اگر ہم ٹوبا ٹیک سنگھ میں جائیں تب بھی پتہ چلتا ہے کہ مرزا رشید 254 گابے میں ہیڈ ماسٹر ہیں اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ 100% ہے۔ گورنمنٹ سے آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں کہ گورنمنٹ کو کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں کہ گورنمنٹ ہمارے لیے یہ کرے؟ بس یہ میری یہی ریکویسٹ ہے افسران بالا سے کہ جو ہمارے اساتذہ کی ایکسٹرا ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ٹیچر کا صرف اور صرف جو فوکس ہے وہ بچے کے اوپر ہونا چاہیے۔ جیسے ہمارا جو نیا جو سسٹم کریٹ ہو چکا ہے کہ اس میں بچہ جو ہے وہ مرکز ہوتا ہے، یعنی تمام تر جو فیسلٹیز ہیں، تمام تر جو توجہ ہے وہ بچے کے اوپر ہونی چاہیے۔ اس لیے جتنی بھی ایکسٹرا جو ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں گورنمنٹ سیکٹر میں،
ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور میکسیمم بچوں کو جو ٹائم ہے وہ دینا چاہیے. یہی میری حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ایسے جو تمام اقدامات ہیں ان سے اوائڈ کیا جائے تاکہ بچوں کے اوپر جو ہے وہ خصوصی توجہ دی جائے. سر ایک اور کویسچن آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے پڑھا ہے اسکولوں کے باہر مار نہیں پیار. کبھی ہم بھی اسٹوڈنٹ تھے, ہمارے ٹیچر ہم پہ سختی کرتے تھے تو کبھی ہمارے والدین نے غصہ نہیں کیا, لیکن آج کا دور اتنا چل گیا ہے کہ مار نہیں پیار, کسی بچے کو مارنا بھی پڑ جاتا ہے. تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو دکھا دیں. جی ہاں, یہ قرآن میں بھی سزا کا جو ہے وہ سزا کا ذکر ہے. تو اللہ پاک نے بھی شروع سے یہ نظام کو رکھ دیا ہے کہ جنت اور جہنم کی شکل میں کہ جو انسان نیک ہے اس کو جنت میں جگہ ملے گی اور جو برا ہے اس کا جہنم میں ٹھکانہ ہوگا. تو یہ جزا اور سزا تو ازل سے اللہ پاک نے قائم کر دیا, تو پھر میں اور تم کیوں ہو اس کو روکنے والے. اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ مار نہیں پیار کا یہ سلسلہ چالو ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ایجوکیشن ہے وہ نیچے کی طرف گئی ہے اور بچوں میں صرف اور صرف یہ گریڈنگ ہے, یہ نمبرنگ کی گیم ہے. اب جہاں پر بھی جو چلتا ہے وہ نمبر ہیں. یورپین کنٹری میں دیکھیں آپ, باہر والے ملکوں میں دیکھیں, وہ بچے کا ذہن کو پڑھتے ہیں اور جس طرف وہ لگانا چاہتا ہے اپنا اس کی طرف پوٹینشیل ہوتا ہے وہ ادھر جاتا ہے. تو ہمارے ہاں یہ سسٹم نہیں ہے, تو وہاں پر بچوں کو مارتے نہیں. ہمارے جو پہلے اساتذہ کرام تھے, الحمدللہ میں ایم ایس سی تک پڑھا ہوں, اسکالرشپ ہوں, تو یہ جو مار ہے یہ بچوں کو بناتی ہے, بگاڑتی نہیں ہے. پہلے ہمارے پاس والدین آتے تھے کہ ہمارا بچہ یہ غلط کام کرتا ہے, آپ اس کو سر جی روکیں. اب ہم روک نہیں سکتے. اب بچے کو ہم ڈانٹتے ہیں تو ایسی گورنمنٹ کی یہ پالیسی ہے تو وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہم جا رہے ہیں جی فلاں جگہ پہ, ہمارے اوپر باہر کمپلین سیل لگے ہوئے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہم ادھر کمپلین کر دیتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ معاشرے میں بجائے ایک اچھا سائن آنے کے, یہ ہمارا جو ہے وہ معاشرے کی جو رجحان ہے وہ بگڑا ہے. اس میں بچوں کی تعلیم کا حرج ہوا ہے, بچوں کا حرج ہوا ہے. بچوں کو جو ٹیچر وہ مار کر, جو ڈانٹ کر, جو ذہنی سزا دے کر یا اس کو جسمانی سزا دے کر آگے لے کر جاتے تھے, وہ بچے اب نہیں پڑھ رہے, اب وہ ختم ہو رہا ہے سلسلہ. جی سر, میں آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ بچوں کے والدین سے کوئی کہنا چاہیں تو میرے چینل پہ آپ ضرور کہہ دیجیے. یہ میری تو یہ والدین سے ریکویسٹ ہے کہ خدارہ کہ اگر آپ اپنے بچے پڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اساتذہ کی رسپیکٹ کریں, اس کا جو ہے اس کی جو آنر ہے اس کا خیال رکھیں. نہ کہ یہ اگر آپ کے بچے کو لیسن نہیں آیا, استاد نے اس کو کھڑا کر دیا تو آپ فوراً میرے پاس آ جاتے ہیں. یہ علاقے کا یہ رجحان ہے اس علاقے کا, بلکہ اسی کا نہیں, یہ 99% ہر جگہ ایسا ہی ہو رہا ہے. تو پھر وہ ٹیچر نے کیا آپ کو پڑھانا ہے. تو جی اگر آپ اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں, آپ ان کے مستقبل سے سنسیئر ہیں, تو آپ خدار ہے آپ ٹیچر کا ریگارڈ کریں. بلکہ اسکولوں میں آپ لازمی ایک ماہ میں 2 سے 3 بار ٹیچر سے لازمی آ کر ملیں, جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں کہ ہمارے بچے کی آؤٹ پٹ کیا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, یہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے, اس کے ٹیسٹ کیسے ہیں. میرے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے, ہر طرح کے میرے پاس رزلٹس ہوتے ہیں. تو آپ بھی میری اس علاقے سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ آئیں, آ کر اپنے بچے کا لازمی جو ہے وہ چیک کریں تاکہ آپ کی تسلی بھی ہو, اور جو ہے ایک ٹیچر جو ہے اس کو بھی جو ہے اس کا بھی مورال بند ہو کہ یہ آپ ٹھیک ہو رہے ہیں. جی سر, آپ نے والدین کو بھی کہہ دیا, ٹیچر حضرات جو پڑھاتے ہیں وہ بھی میرے چینل کو دیکھتے ہیں. آپ کسی ٹیچر کو میل فیمیل کو بھی کوئی آپ سجیشن دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. یہ میری ریکویسٹ ہے میرے تمام کولیگس کے کہ آپ جب اونیسٹلی اسکول میں داخل ہو جاتے ہیں تو اپنی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو آسان طریقے سے نبھائیں. کیونکہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے, میں چھوٹا سا آپ کو سناتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ میرے پاس جو ہے وہ گھر میں بے برکتی ہے, کچھ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں, تو اس نے کہا کہ میں فلاں کام کرتا ہوں. تو
تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنی جو تنخواہ ہے وہ اتنی کم لے لیں۔ جب اتنی وہ تھوڑی سی اس نے کم لی تو پھر وہ آیا کچھ دنوں کے بعد پھر یہی سوال کیا، تو آپ نے کہا کہ آپ اپنی تنخواہ اپنے مالک سے آدھی لیں۔ جب پھر ایسا ہوا 1 ماہ بعد پھر وہ واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ آپ جو چوتھا حصہ وہ تنخواہ کا وہ اپنے مالک سے وصولیں۔ تو جب چوتھا حصہ وصولا ہے تو پھر اس کے گھر میں اتنی برکت آئی ہے کہ وہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جتنا آپ کام کرتے ہیں اتنا ہی اس کا معاوضہ لو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو حلال کرنے، ہمارا جو اس کسی بھی ادارے سے جو ہمارا رزق اللہ پاک نے اس کو جوڑا ہوا ہے اس توسط سے، تو ہمیں اس کی بھی آنر کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں اس کی بھی جو ہے اس کا خیال رکھیں تاکہ ہمارا ادارہ جو ہے اوپر سے اوپر جائے جتنا کہ نیچے ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے سر انجام دیں۔ جی سر، میرے چینل کو اسٹوڈنٹ بھی بہت دیکھتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ حضرات کو، میل فیمیل اسٹوڈنٹ کو آپ کیا سجیشن کرنا چاہیں گے کہ تعلیم کے ساتھ کس طرح ان کو آگے بڑھنا چاہیے؟ یہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جس نے یہ پاکستان بنایا ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے کہا کہ اسٹوڈنٹ کا کام فقط کام فقط کام فقط کام، یعنی اگر ہم بینگ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اتنی محنت کریں کہ ہم اپنے اساتذہ کرام اور والدین کا جو نام ہے اس کو روشن کریں۔ تو اس حوالے سے آپ کو دن رات جو ہے وہ محنت کرنی چاہیے بینگ ایک اسٹوڈنٹ۔ جی سر، کسی شاعر نے کہا، منزل کی جستجو میں کیوں بھٹک رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ یعنی ہم تعلیم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے میرے ناظرین، تعلیم ہی ہمارا آسا ہے اور تعلیم ہی ہمارا سہارا ہے۔ اگر ہم کسی اچھی جاب پہ، کسی اچھے ادارے میں جانا چاہیں گے تو میرے سننے والے اسٹوڈنٹ حضرات سن لے کہ تعلیم کے بغیر کہیں بھی آپ نہیں جا سکتے۔ سر، آخر میں آپ اپنے اسکول 254 کے بارے میں کچھ بتائیں کہ یہاں پر نرسری کے حوالے سے لے کر یہاں پر پھولدار پودے ہیں، بہت خوبصورت مناظر ہیں، آپ ان کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے جو ورکر ہیں درجہ چہارم کے، وہ کتنی محنت کرتے ہیں آپ کے ادارے کے لیے۔ الحمدللہ، یہ ہمارے جو اب گورنمنٹ نے ہمیں فیسلٹی دی ہے بچوں کے لیے، یہ نرسری کے لیے ہمارے پاس کڈ رومز آئے ہیں، ان میں بہت ساری فیسلٹیز ہیں پلے گروپ کے حوالے سے، پھر بچوں کے لیے جھولے ہیں، پھر بچوں کے لیے سلائڈس ہیں۔ تو یہ ہمارے جو درجہ چہارم کے ملازمین ہیں، میں دن رات ان سے جو ہے وہ کام لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو ادارہ ہے وہ فرسٹ آف آل جو ہمارے صفائی کے لحاظ سے جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ کلیئر رہے، تاکہ بچوں کو بہترین جو سہولیات ہیں وہ ملیں۔ تو اس حوالے سے وہ دن رات محنت کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہر چیز نیٹ اینڈ کلین ہے، اور آپ نے جو پکچرز لی ہیں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ یہ سارے کا سارا جو ادارہ ہے اتنا بڑا، ہم نے اس کو بالکل وائٹ اینڈ واش رکھا ہوا۔ جی سر، بہت شکریہ، میں مشکور ہوں آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے مجھے وقت دیا اور آج اس اسکول کے حوالہ سے میں نے آپ کا انٹرویو کیا۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں سر آپ کا، آپ کے اسکول اساتذہ کا اور تمام فیسلٹیز کا جو یہاں پر ملی ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت صفائی ہے، اعلیٰ انتظام ہے، ٹیچرز بہت پابند ہیں، پنکچوئل ہیں، آنے جانے میں اپنی تعلیم کے حوالہ سے جو وہ پیریڈ لیتے ہیں اس پر پورا ٹائم جو ہے تعلیم پر فوکس کرتے ہیں۔ تو تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو۔ اسی طرح ناظرین پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی ایسی پرسنالٹی سے جو کام کی ہو، اس میں ڈاکٹر ہو سکتا ہے، ٹیچر ہو سکتا ہے، کوئی لائر ہو سکتا ہے۔ گل صاحب یوٹیوب چینل میں پھر ملوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ صفدر گل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔